السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39، 40 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آج جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے ڈیفنس کرتا ہے، جو لوگ ایمان لائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والے اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ان کے لیے نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریروں کے شر سے اور دشمنوں اور فاجروں کے مکر و فریب سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے اور اس کو بچاتا رہتا ہے۔ دفاع کا مطلب کہتے ہیں ڈیفنس، دفاع کا مطلب کہتے ہیں ڈیفنس کرنا، یعنی ایک آدمی پر اگر کوئی کچھ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیفنس کرتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو تم اپنے شر سے پریشان نہیں کر سکتے، اس کو تم اپنے مکر و فریب سے پریشان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمان والے بندوں سے ڈیفنس کرتا رہتا ہے، بندوں کا ڈیفنس کرتا رہتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 36 میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کوئی اگر اللہ کا بندہ ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، دوسروں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے تمام معاملے کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ایمان والوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو صرف اللہ کافی ہے، اللہ ہمیشہ آپ کی طرف سے ڈیفنس کرتا رہے گا، اور جتنے بھی شر اور فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے اور ان کے فتنہ و فساد سے، ان کے مکر و فریب سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور جو خیانت کرنے والا ہے اور جو ناشکری کرنے والا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ابھی مشرکین مکہ بھی اللہ نے ان کو مکہ کا کعبہ کا متولی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کعبہ کا متولی بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم چلنے دینے کے بجائے جو ان کی اپنی نفسانی خواہشات تھی ان کو چلانا شروع کر دیا۔ یہ خیانت کرنے والے لوگ ہوئے۔ اب اس چیز کو آپ ہر جگہ پہ اسی اصول کو آپ ہر جگہ پہ لاگو کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی امانت دیا ہے اور اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خائن اور بددیانت کو پسند نہیں فرماتا اور اس کی مدد بھی نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح سے اللہ نے ہم مسلمانوں کو اسلام جیسی امانت سے سرفراز کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو ہم بھی خیانت کرنے والے ہیں۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے، سب سے بڑا فیکٹر۔ پورے گلوبلائز میں آپ دیکھ لیجئے، پورے ورلڈ وائڈ میں آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی
جارحیت چل رہی ہے آج کے ڈیٹ میں، اس کے پیچھے جو اصل فیکٹر ہے وہ یہی کہ جو امانت مسلمانوں کو دی گئی تھی، آج اس امانت کو امانت داری کے طور پر مسلمانوں نے استعمال نہیں کیا، خیانت کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر خیانت کرنے والے اور ناشکروں کو، کھا رہے ہیں اللہ کا، پہن رہے ہیں اللہ کا، سانس لے رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا، زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی، ہر چیز اللہ کا ہے، اور کام کر رہے ہیں اپنے نفس کے مطابق، تو اسی کو کہتے ہیں ناشکرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ مدد نہیں دیتا ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ نے اس بات کو بتلا دیا کہ جو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ ملا، اس کے پیچھے اصل کارن کیا تھا، اور آج جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی رہی، اب ان کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ جب اسلام بالکل ابتدائی دور میں تھا مکہ کے اندر، تو مسلمان بہت مٹھی بھرتے، انتہائی کمزور تھے، اور ایسی صورت میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اس کو بیان کرنا ایک چھوٹے سے بیٹھک میں تو بالکل ممکن نہیں ہے، فل ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ آنے کی اجازت دے دی، وہ لوگ ہجرت کر لیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی، جہاد کی اجازت دی گئی۔ پہلے مکہ کے اندر تھے، وہیں پر ان کا اپنا گھر دوار تھا، وہیں پر وہ رہتے سہتے تھے، لیکن وہ لوگ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، تو مشرکین مکہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ہر طرح سے ان کو مارا پیٹا، ہر طرح سے ان کو ذلیل و رسوا کیا، ہر طرح سے ستایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دیا کہ اب آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیے، یہاں آنے کے بعد بھی ان لوگوں کو چین نہیں ملا اور لڑنے کے لیے مختلف بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں مسلمانوں کو طاقت دیا ہے، وہاں پر ان کو آسرا دیا، ان کو استقرار دیا، ان کو مضبوطی دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جو آپ سے لڑنے آتا ہے نا، آپ بھی ان سے لڑیے، ان کو چھوڑیے مت، اب جو آپ سے لڑنے آتا ہے ان سے آپ کو بھی لڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ بے شک جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی، انہیں اب لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے گھر میں گھس کر کے کوئی ہم کو مارنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی ان کو ماریں گے، کیونکہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مظلوم ہیں، اگر آپ سے لڑنے آتے ہیں تو آپ کو بھی لڑنا ہے۔ یہ اس وقت کی اجازت تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اجازت دیا اور کہا کہ یہ پوری زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سربلند ہونا ہے، جو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو اللہ کے آگے حکم کے آگے سر نہ جھکائے ان سے جہاد کیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں روڑے اٹکائے ان سے جہاد کیا جائے، ان کو چھوڑا نہیں جائے۔ محترم سامعین کرام، ایسا نہیں کہ اسلام نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ جہاد کرنا شروع کر دیجئے، نہیں، بلکہ پہلے مسلمانوں کو ذلیل کیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جہاد کی اجازت ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ مدد کرنے پر قادر ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی مدد کرنے پر قادر ہے کہ بغیر جہاد اور قتال کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کر دے، اللہ اس بات پر ہی قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مسلمان اگرچہ بے سر و سامان رہیں، ان کی تعداد اگرچہ کم رہے، لیکن اللہ چاہے تو ان کو غالب کر سکتا ہے۔ بدر میں ایسے ہی ہوا، 313 مسلمان تھے، 1000 کا لشکر تھا کافر و مشرکوں کا، ان میں سے ہر ایک کے پاس اسلحہ تھا، مسلمانوں میں سے کسی کے پاس اسلحہ تھا، ان میں سے ہر ایک کے پاس سواری تھی، مسلمانوں میں سے کسی کے پاس سواری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو جو بالکل نہتھے اور بے سر و سامان تھے، اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ بتلایا کہ جن مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا ان کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ آخر وہ لوگ کیسے مظلوم تھے۔ اللہ نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق،
جن لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے اصل میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا ناحق۔ دیکھیے پورے دنیا کا یہ مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے کہ جو آدمی جہاں پہ رہتا ہے اس جگہ پہ رہنے کا اس کو پورا حق ہے کہ نہیں؟ جو لوگ امریکہ میں بسے ان کو وہاں پر رہنے کا حق ہے، وہاں پر جتنے بھی فائدے ہیں اس کو اٹھانے کا اس کو برابر کا حصہ ہے۔ اس ٹپٹور کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر ان کو رہنے کا حق ہے، یہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ برابری کے طور پر ان کو اٹھانے کا حق ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو کسی کے گھر سے نکالے، پوری دنیا کے قاعدے کے مطابق یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ مکہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا جبکہ ان کا گھر تھا، ان کی جائیداد تھی، ان کا کاروبار تھا، ان کے رشتے ناتے تھے، پھر بھی ان کو نکالا گیا۔ یہ پہلی وجہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دی، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر سے ان کو نکالا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلے اپنے گھر سے، عقیل نام کے ایک آدمی نے ان کے گھر کو بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو کہا کہ عقیل نے تو ہمارے لیے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں چھوڑا ہے، تو میں کہاں رہوں؟ تو ایک تو ان کے گھر سے ان کو ناحق نکالا گیا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو مکہ سے اس لیے نکالا گیا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کے خلاف جو لوگوں کی سرگرمی ہے اس کے پیچھے جو مین کارن ہے وہ یہی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ابھی مشرکین کا کیا ہے کہ یہ بھی ان کا اللہ ہے، یہ بھی ان کا خدا ہے، یہ بھی ان کا معبود ہے، یہ بھی ان کا بھگوان ہے، لیکن مسلمانوں کے ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں چپکلش اور جو ہے خلش ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اس وقت بھی یہی بات تھی کہ مسلمانوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ ان کی نظر میں غلطی تھی، حالانکہ یہ غلطی نہیں، یہ خوبی ہے، یہ گھر سے نکالنے کی وجہ نہیں بلکہ یہ امن و سکون کی وجہ ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو جائے گی نا وہاں پر امن و سکون رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو گھر سے نکالا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو کافروں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ جب کافروں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، ان کے گھر سے نکالا اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ اے مسلمانوں آپ بھی جہاد کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی جہاد کرتے ہیں، کہاں مسلمان جہاد کرتے ہیں کیا؟ آپ پوری دنیا میں بھی کہیں پر بھی مثال بتلا دیجئے، جن جگہوں پر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا وہیں پر مسلمانوں نے ان کے خلاف کی۔ آج فلسطین اور غزہ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا فلسطین والے جا کر کے اسرائیلیوں سے لڑتے ہیں؟ نہیں، اسرائیل کے مزاج رکھنے والے لوگ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آج اپنا معاملہ آیا اور پورا جو ہے ملک کا ملک جلنا شروع ہو گیا تو فوراً یدھ ویرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اپنا معاملہ آیا اور جب پورا کا پورا ملک جلنا شروع ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تو فوراً یدھ ویرام ہو گیا اور فوراً جو ہے ایگریمنٹ اور مصالحت اور جو ہے کمپرمائز ہونا شروع ہو گیا۔ تو مسلمان کہیں پر جنگ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ ان سے جنگ اور جہاد کر سکتے ہیں۔ یہی اصل میں اسلام کی تعلیم ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ ولولا دفع اللہ الناس، آج جو لوگ مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان جہادی ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے ایک کو اگر ڈیفنس کرنے والا نہیں بناتا۔ اللہ نے فرمایا ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے ایک دوسرے کا ڈیفنس نہیں کرواتا تو اس روئے زمین پر نہ تو خانقاہ ہوتے، نہ گرجے ہوتے، نہ یہودیوں کے عبادت خانے ہوتے، اور نہ ہی مساجد ہوتے جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو دوسرے سے ڈیفنس نہیں کرتا، ایک کو دوسرے پر روک نہیں لگاتا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں نا ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں مندر، کیوں؟ مسجدوں کو گرانے کے لیے، مسجدوں کے نیچے مندر تلاش کر رہے ہیں، کیوں؟ مسجدوں کو گرانے کے لیے۔ ایک آدمی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھڑا کر دیتا ہے، کھڑا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ پوری اس کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ یہ ڈیفینس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ کوئی کسی پر ظلم کرنے کے لیے جائے گا، کوئی کسی کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ان کی طرف سے ڈیفینس کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے ڈیفینس نہ کرتا تو اس روئے زمین پر نہ تو خانقاہیں ہوتی، نہ ہی صوامع ہوتے، نہ ہی بیع ہوتے، اور نہ ہی صلوات ہوتے، اور نہ ہی مساجد ہوتے۔ دیکھیے صوامع
یہ صومعۃ کی جمع ہے، یہ ان عبادت خانوں کو کہتے ہیں جو عیسائی راہب لوگ آبادی سے باہر بناتے تھے، جس کو خانقاہ کہتے ہیں، جس میں صوفی لوگ رہتے ہیں۔ عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں جو دنیا سے کٹ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو عبادت خانے ہوتے تھے مینار ٹائپ کے ہوتے تھے، آبادی سے باہر ہوتے تھے، جس کی اوپری منزل میں اکیلے رہ کر کے وہ جو راہب اور نن عبادت کیا کرتے تھے، وہ گھر بھی باقی نہیں رہتے۔ اور بیع کہتے ہیں بیعتن کی جمع، جس کا مطلب ہوتا ہے آبادی میں جو چرچ ہوتا ہے اس چرچ کو، وہ چرچ بھی نہیں ہوتا۔ اور صلوات، یہ صلاتن کی جمع ہے، یہودیوں کے عبادت خانے۔ اور مساجد جانتے ہیں مسجدیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے سے ڈیفنس کرنے کا قانون نہیں بنایا ہوتا تو اس روئے زمین پر کوئی عبادت خانہ نہیں ہوتا، سارے عبادت خانے ڈھا دیے جاتے، عیسائیوں کے گرجے بھی نہیں ہوتے، یہودیوں کے عبادت خانے بھی نہیں ہوتے، مسجد بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس کے لیے ایک دوسرے کو بنایا ہے۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، تو اس روئے زمین پر نہ تو خانقاہیں ہوتی، نہ گرجے ہوتے، نہ عبادت گاہیں ہوتی، اور نہ مساجد ہوتی جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، سب کو مسمار کر دیا جاتا، ڈھا دیا جاتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی بھی مدد کرے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یعنی اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا بڑا سپر پاور ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر کے سپر پاور اس روئے زمین پر، اس پورے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لقوی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور، عزیز اور تمام کے اوپر غالب ہے، لہذا اللہ کے سامنے کسی کی کچھ بھی نہیں چل سکتی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔